بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام سنبل دراز ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار. آج ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے میتھس اباؤٹ سی بی ٹی. تو ہمارے پاس کچھ میتھس ہیں ڈاکٹر صاحب, تو ہم آج ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, جن میں سب سے پہلی میتھ ہے کہ جو سی بی ٹی ہے بیسیکلی وہ ہوتی ہے ذہنی مریضوں کے لیے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی, اس میں آدھا میں میتھ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سی بی ٹی جو ہے وہ ذہنی مریضوں کے لیے, صرف ذہنی مریضوں کے لیے نہیں ہے. جی ایسے ہوتا ہے اور ذہنی مریضوں کے لیے. ہاں, صرف ذہنی مریضوں کے لیے نہیں ہے. ہاں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سی بی ٹی صرف پاگلوں کے لیے یا ذہنی مریضوں کے لیے. ایسی بات بھی نہیں ہے. سی بی ٹی بیسیکلی ایک بڑا اسٹرکچرڈ وے آف کمیونیکیشن ہے, اسٹرکچرڈ وے آف ٹاک تھراپی ہے. بیسیکلی سی بی ٹی اسٹینڈس فار بیسیکلی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. بیسیکلی ایک سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ ایک اپروچ ہے جس میں آپ بیہیویئرس کو ماڈیفائی کرتے ہیں, بیہیویئرس کو چینج کرنے کے لیے یوز کی جاتی. تو پرائمریلی تو اس کو سائیکالوجی میں ڈیولپ کیا گیا کہ آپ نے ظاہر سائیکالوجی کے اندر سائیکالوجسٹ اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر ماڈیفائی کرنے کے لیے, چینج کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. جس بیہیویئر میں نیگیٹو بیہیویئرس بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو ایموشنس ہیں, جس طرح سیڈنس ہے, انگزائٹی ہے, تو ان کو چینج کرنے کے لیے, ان کی جگہ پازیٹیو بیہیویئر کو لانے کے لیے تو سٹارٹ تو سی بی ٹی کا اس طرح ہوا. لیکن سی بی ٹی ہر اس جگہ پہ کام آتی ہے جہاں پہ کسی کا آپ نے بیہیویئر چینج کرنا, چاہے وہ نارمل ریلیشن شپ کے اندر آپ بیہیویئر چینج کرنا چاہتے ہیں, نیگوسیشن کے اندر, انٹرویوز کے اندر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا بڑا اسکوپ ہے. یہ صرف ذہنی مریضوں کے لیے ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی, ایک سادہ سی لائن میں آپ کو بتا دوں, جہاں پہ آپ کو بیہیویئر چینج کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے نا, تو وہاں پہ آپ سی بی ٹی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی بیچ میں ٹاک تھراپی کی, تو بہت سارے لوگ ہیں, اگلا میتھ ہمارے پاس بھی یہ ہے, بہت سارے لوگ اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صرف باتوں سے مسائل حل نہیں ہوتے, تو سی بی ٹی جو ہے وہ صرف باتیں کر کے تو جو ہے نا وہ مسئلے کا حل نہیں نکلتا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا, یہ میں نے بھی کئی سرفیس پہ یہ بات سنی ہے کہ لائک باتوں سے کیسے مسائل حل ہو سکتے ہیں, یا خاص کر کے ذہنی مسئلے باتوں سے کیسے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے بھی کافی سنا. اگر آپ کے آڈینس جو ہے اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ باتوں سے اگر مسئلے خراب ہو سکتے ہیں تو پھر حل بھی تو ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہاں, دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں, چاہے وہ ریلیشن شپس سے ریلیٹڈ ہوں, کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہوں, ٹھیک ہے, وہ مسئلہ سٹارٹ ہی باتوں سے ہوتا ہے. آپ کی کمیونیکیشن سے مسائل سٹارٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے اندر پرابلم کمیونیکیشن سے آ سکتے ہیں, جس طرح اکثر آپ نے کہا نا کہ اس نے اس کے کان میں بات کی تو یہ پرابلم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو اگر کان میں بات کرنے سے, صرف بات کرنے سے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے, تو بات سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اور یہ صرف نا ٹاک تھراپی نہیں ہے, یہ ایک بڑی اسٹرکچرڈ وے میں ایک کمیونیکیشن اپروچ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا جو مائنڈ ہے اس کو ریسٹرکچر کرتے ہیں, ری پروگرام کرتے ہیں. تو سی بی ٹی جو ہے نا وہ آپ کو ری پروگرامنگ میں ہیلپ کرتی ہے. کہ اب پروگرام جو ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ پروگرام کا مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ ایک سائڈ پہ پروگرام ہے تو آپ کا ایک سائڈ کا بیہیویئر ہوگا. ٹھیک ہے نا, فرض کریں آپ ضدی ہیں تو آپ کے مائنڈ میں پروگرامنگ ضدی پن کی. تو سی بی ٹی کیا کر سکتی ہے کہ آپ کے مائنڈ کی وہ جو پروگرامنگ ہے ضدی پن کی, اس کو ویک کر دے گی اور اس کی جگہ آپ میں فلیکسیبلٹی لا سکتی, جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. مطلب ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح سے لوگوں, ابھی ٹاک تھراپی کی بات ہوئی ہے, تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوائی بھی ساتھ ضروری ہے. تو صرف سی بی ٹی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دوائی کا ہونا بھی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں لوگ کہ دیکھیں, جہاں پہ جو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سیویرٹی آف دا پرابلم پہ, ٹھیک ہے, کہ ذہنی جو مرض ہے اس کی سیویرٹی کتنی ہے. اب میں سیویرٹی کو نا لیمن لینگویج میں آپ کے فینس کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سیویرٹی بیسیکلی جو ہے نا وہ 3 لیول پہ ہوتی ہے. ایک تھاٹ لیول پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک برین کیمیکل لیول پہ ہوتی ہے, یہ بڑھتی جا رہی سیویرٹی, پھر ایک برین سٹرکچر تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تھاٹس انوالو ہوتی نا, تھاٹ سے آپ کا کوئی پرابلم آ رہا ہو, سائیکولوجیکل ایشو آ رہا ہو, تو اس لیول پہ تو آپ سی بی ٹی انف ہے کہ آپ سی بی ٹی سے وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. یعنی کہ سی بی ٹی کس لیول پہ زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے, جہاں پہ کنفیوژن ہے, کوئی اینگر ہے, اگریشن ہے, فرسٹریشن ہے, ریجیڈیٹی ہے, اس طرح کے معاملات کے لیے سی بی ٹی ڈائریکٹ جو ہے وہ یوزفل ہے. لیکن اگر معاملہ جو ہے
تھوڑا سا وہ تھاٹ سے لے کے کیمیکلز ڈس ریگولیشن تک جاتا ہے، تو پھر آپ کو میڈیسن بھی ساتھ لینا ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر بھی آپ سی بی ٹی، اگر آپ اکٹھی میڈیسن پلس سی بی ٹی لے کے چلیں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ آپ صرف میڈیسن سے ٹھیک ہوں گے، یہ نفسیاتی مسائل میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ متھ ہے کہ صرف میڈیسن سے ہی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ سی بی ٹی کی کوئی ضرورت نہیں. مطلب کہیں نہ کہیں ضرورت اس کی ضرورت ہے. کمیونیکیشن سے ہی آپ کا، دیکھیں جو مائنڈ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں نا وہ تھاٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں، تو اس کا آپ کو کمیونیکیشن سے زیادہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کمیونیکیٹ کریں تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو زیادہ تر ٹاک تھراپی از امپورٹنٹ ان مسائل کے لیے جو تھاٹ لیول پہ ہیں. ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر صاحب. لیکن اسی طرح ہوتا ہے کہ اب ایک لے مین پرسن ہے، اس کو بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی متھ ہے، جس کامن متھس میں سے آتا ہے کہ یہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے سی بی ٹی استعمال ہوتی ہے. مطلب جیسے کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو سی بی ٹی کو سمجھ سکتے ہیں، ایک لے مین پرسن اس کو کیسے سمجھے گا؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ صحیح میتھ ایک ہے. دیکھیں آپ کے بیہیویئر جو ہوتے ہیں نا، وہ چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے جس لیول کا بھی کوالیفائڈ ہو، آپ کے بیہیویئر وہی ہوتے ہیں. دیکھیں ایک غصہ پڑھے لکھے بندے میں بھی ہے، ان پڑھ میں بھی ہے. بیہیویئرس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک ریجڈ پڑھا لکھا انسان بھی ریجڈ ہو سکتا ہے، ایک ان ایجوکیٹڈ انسان بھی ریجڈ ہو سکتا ہے. تو آپ سی بی ٹی کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جس لیول کے ساتھ آپ سی بی ٹی استعمال کر رہے ہیں نا، آپ اس کے لیول پہ آ کے سی بی ٹی استعمال کریں. اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو ہاں، پڑھے لکھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس لینگویج میں وہ سی بی ٹی کی سٹرکچر کو سمجھتا ہے، آپ اس لینگویج میں آ کے بات کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس ٹیکنیک کو، کوئی بھی آپ سی بی ٹی کی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ فرض کریں ایک بندہ انگلش پڑھے لکھے کا، دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ پڑھا لکھا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، یہ ایک غلط کانسیپٹ شروع ہو گیا کہ وہ ان پڑھ ہے فلانا. دیکھیں ہم پڑھا لکھا صرف اس کو کہتے ہیں جس کو اسکل آتی ہے. فرض کریں مجھے کمپیوٹر آتا تو میں پڑھا لکھا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مجھے فرض کریں کمپیوٹر آتا میں تو پڑھا لکھا ہو گیا ہوں. جو ایک فارمر ہے جو گندم اگا سکتا ہے، جو ایک ویجیٹیبل اگا سکتا ہے، اس کو یہ آرٹ ہے، تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی اپنی فیلڈ میں پڑھا لکھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے میرا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ ایوری ہیومن از بائی ڈیفالٹ ایجوکیٹڈ. تو آپ نے جس بندے کو سی بی ٹی دینا ہے اس کے لیول پہ، اس کی لینگویج میں آ کے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے تو سی بی ٹی جو ہے وہ ورک کرے گی، ادروائز پھر وہ مسائل آئیں گے. ڈاکٹر صاحب میرا نا آپ سے آخری سوال ہے جی کہ جس طرح ابھی آپ نے یہ بات کی تھی پہلے بھی کہ صرف جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کے لیے سی بی ٹی جو ہے وہ نہیں، اس کو تھوڑا سا آپ ایلیبوریٹ کریں گے کہ سی بی ٹی ذہنی امراض کے علاوہ بھی نارمل زندگی میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. فرض کریں ایک ٹیچر ہے، ٹیچر سی بی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے نا، فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ اس کو ایک انداز سے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بھی سائنس کا کانسیپٹ ہے، تو وہ اس کو ری فریم کر کے سمجھا سکتا ہے. تو ایک ری فریمنگ جس طرح ٹیکنیک ہے سی بی ٹی کی، تو آپ ٹیچنگ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ ٹریننگ میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ ریلیشن شپ مینج کرنے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ سیل کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بڑا اسپیکٹرم ہے، یہ صرف نفسیاتی مسائل کے لیے یہ نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ہمارے کانسیپٹ کلیئر کر دیے. ناظرین، آج ہماری سی بی ٹی کے بارے میں بہت ساری ایسی متس تھیں جن کے بارے میں ہمارے سوالات تھے، اور یہ ہماری نارمل زندگی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ دی ٹرینرز. تھینک یو.